बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। हालात ने इस्लामाबाद में अचानक पलटा खाया है और एक इत्तेहादी जमात ने पीडीएम से अलहदा होने का और वजारतों से इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दो अहदेदारान को ओहदों से हटा दिया है और जो इंतखाबात हैं उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं। और इमरान खान ने आज एक उनकी जानिब से चाल चली गई है। आज वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और अपनी पेशियों से फ्री होकर उन्होंने एक ऐसा जो है वो गेम खेली है पीडीएम के साथ कि पीडीएम को उलट पुलट कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की आज अहम मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से। मोना इलाही की जानिब से एक ट्वीट किया गया कि मेरे वालिद से मुलाकात के लिए ना हमारे वकला को जाने दिया जाता है, ना मेरी वालदा को जाने दिया जाता है। हत्ता कि मेरी वालदा को अपने वकला से मिलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो आईजी हैं जेल खाना जात वो आए हैं। उन्होंने ना सिर्फ सालिक को और उनके जो वालिद हैं चौधरी शुजात को, उनको अपनी गाड़ी पे ले गए हैं परवेज़ इलाही के साथ मिलवाने के लिए। अब जब परवेज़ इलाही के साथ मिलवाने के लिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे दावे किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि चौधरी शुजात उनको वापस काफ लीग में उनको वापस काफ लीग में लाने के लिए तैयार करेंगे या राज़ी करेंगे। और जेल की जो सख्तियाँ हैं, चूँकि वो 2 हफ्तों से ज़ायद वो जेल में हैं और उनको जिस मिज़रेबल कंडीशन में रखा गया है, और वो उनकी हालत जिस दिन वो अदालत पेश हुए थे उसी दिन उनकी हालत नज़र आ गई थी। ज़मानत का जो मामला है वो अदालतों में लिंगर ऑन हो रहा था और जो एंटी करप्शन थी वो एक के बाद एक मुकदमात दर्ज कर रही थी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी शुजात की मुलाकात हुई और उसमें चौधरी शुजात की मुलाकात के बाद एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, बल्कि 2 फ़ायदे हुए। एक तो दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। पंजाब असम्बली में जो भर्तियों का केस है उसमें आज ही अदालत ने बिलाखिर जो दलाइल हैं वो मुकम्मल किए हैं और दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो रिकॉर्ड है वो अदालत ने आज मुलाहजा किया है और फैसला महफूज कर लिया, जो फैसला कल सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब उनको परवेज़ इलाही को आज बी क्लास मिली है। जब उनकी ज़मानत होने को है तब उनको बी क्लास दी गई है। वजारत दाखिला पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि परवेज़ इलाही को जो क्लास बी दी जा रही है। अब क्या इससे ये अगर जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था मीडिया की जानिब से कि परवेज़ इलाही पीटीआई को छोड़ के काफ लीग में वापस जा सकते हैं, चूँकि मोना इलाही ने पहले भी ट्वीट किया और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरा वालिद पीटीआई में था और वो पीटीआई में रहेगा, वो हर कुर्बानी के लिए हमारी ख़ानदान और हमारी फैमिली तैयार है। मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पर कि नून लीग की जो हालत है वो सबके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नदीम अफजल चंद कहते हैं कि हमने अपने इजलास में कहा कि हमें पीटीआई के साथ तो इत्तेहाद करना चाहिए पंजाब में, बाकी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि चौधरी शुजात गए थे कि काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो कोई परवेज़ इलाही को वापस लेने नहीं गए थे और ना परवेज़ इलाही अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करके वापस जाएंगे। और ये मेरी एक सोच है और मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। बहरहाल हमारे मुल्क की जो सियासत है वो इंतहाई तकलीफ देह है। आज जब इमरान खान से कमरे अदालत में साफ़ी ने सवाल किया कि बुशरा बेगम के हवाले से बहुत बातें की जा रही हैं फिरदौस आशिक अवान की जानिब से और चौहान की जानिब से, तो उस पर इमरान खान ने कहा मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना घटिया भी हो सकता है कि आपने कल जिस प्लेट में आपने खाया उसी में आप छेद करने बैठ जाएं। इस हद तक किसी को ज़ातियात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि ये हमारे मुल्क की जो सियासत है वो बहुत बेरहम है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक शुरका को ब्रीफिंग दी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ज़रूरी इलेक्शन मटीरियल और बैलेट पेपर्स के लिए पेपर की खरीदारी मुकम्मल कर ली है। ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन भी तैयार कर ली गई है जो आरओज़ के हवाले की जाएगी। पोलिंग स्टाफ की तैनाती के लिए डाटा बैंक कायम कर दिया गया है। इंतखाबी फहरिस्तों की तबात व तरसील के लिए नादरा समेत तमाम इदारों से राब्ते में है। शुरका को बताया गया कि कानून के मुताबिक वोटर्स के अंदराज व अखराज और दुरुस्तगी की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। जितने भी पाकिस्तानी हैं
وہ اپنے ووٹ کی تصدیق کے لیے 13 جولائی سے پہلے وہ یا میسج کر کے یا متعلقہ جو الیکشن کمیشن کا آفس ہے ضرور اپنے جو ہے وہ چیک کریں اور اپنے حلقے چیک کریں، اور اپنا ووٹ ٹرانسفر کروانا ہے تو وہ کروا لیں۔ صوبائی حکومت بلوچستان نے بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم کے تحت الیکشن کمیشن کو کوئٹہ کے ٹاؤنز کی تعداد، سیٹوں کی تعداد اور دیگر معلومات فراہم کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی صوبوں میں چیزیں مکمل ہیں، اور ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ROs کے لیے عدلیہ سے کہا جائے گا اور ROs عدلیہ سے لیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے یہ مطالبہ تھا، اب دوبارہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ROs عدلیہ سے لیں گے۔ اب وہ عدلیہ دیتی ہے یا نہیں دیتی یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہم ROs عدلیہ سے لیں گے۔ مرتضی وہاب کو آج ان کا چونکہ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، ان کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ مرتضی وہاب کی میئر کراچی کی حیثیت سے تقرری کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں 16 جون کو الیکشن کمیشن کی جانب سے مرتضی وہاب کی میئر کی حیثیت سے تقرری کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا ہے۔ مرتضی وہاب کو الیکشن لڑنے کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے وہ آئین سے متصادم ہے۔ مرتضی وہاب کے انتخاب کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ آئینی درخواست میں صوبائی حکومت، الیکشن کمیشن اور مرتضی وہاب کو فریق بنایا گیا ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے، چونکہ اسی طرح کی درخواست پہلے سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جس کے اوپر 21 جون کو سماعت ہے، اور اس فیصلے میں عدالت نے کہا تھا کہ میئر کراچی کی اور ڈپٹی میئر کراچی کی جو کامیابی ہے وہ عدالتی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ اب اس میں ان نوٹیفیکیشنز کو بھی اسپیسیفکلی چیلنج کر دیا گیا ہے جو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے، اور جو باقی حلف برداری کی جو تقریب تھی اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ان کو بھی اسپیسیفکلی چیلنج کر دیا گیا ہے، تاکہ سندھ ہائی کورٹ میں جب سندھ ہائی کورٹ ان کا جو میئر کا انتخاب ہے اس کو کالعدم قرار دے تو وہ ان نوٹیفیکیشنز کو بھی کالعدم قرار دے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز نے بطور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون انہوں نے جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کا بالآخر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ جنرل سیکرٹری تھے سندھ کے بلکہ جو صدر ہیں پارٹی قیادت نے مسلم لیگ نون سندھ کے صدر جو صوبائی صدر ہیں محمد شاہ کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ساتھ ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں سندھ کے مفتاح اسماعیل ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی صورت ایسے لوگوں کو نہیں برداشت کیا جائے گا جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خدمات یا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے اس سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے۔ تو صوبائی صدر کو ہٹا دیا گیا ہے سندھ کے، اور ان کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری ہیں مفتاح اسماعیل ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے جو ایک اہم آج ایک کارڈ کھیلا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جب عدالتوں سے فری ہوئے وہ بنی گالا بھی گئے، اپنے گھر کو سنبھالا، بنی گالا گئے، وہاں فریش ہوئے، اور وہاں سے آئے کہاں پر لطیف کھوسہ صاحب کے اسلام آباد گھر میں۔ لطیف کھوسہ صاحب چونکہ آج سے وکلا موومنٹ شروع ہو گئی ہے اور پریکٹیکلی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے آج احتجاج شروع کر دیا ہے، تو لطیف کھوسہ صاحب اسی کو قیادت کر رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، لاہور بار کے صدر ہیں، تو یہ ساری تو لطیف کھوسہ صاحب سے ملاقات کی ہے عمران خان نے، اور جو عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں مقدمہ ہے ایک وکیل کے قتل کا، اس کا کیس عمران خان کا کیس کوئٹہ میں وکیل کے قتل کا کیس لطیف کھوسہ صاحب نے اب جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ چونکہ عمران خان نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں، لطیف کھوسہ صاحب بطور وکیل پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لطیف کھوسہ عمران خان کے وکیل مقرر ہو گئے ہیں، اور عمران خان کی جانب سے وہ کوئٹہ کی عدالتوں میں پیش ہوں گے اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں کوئٹہ میں ان کے خلاف درخواستیں ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اور باقی عدالتوں میں وہ دائر کریں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جب ایک وکلا موومنٹ شروع ہو رہی ہے، تو آپ جانتے ہیں عمران خان بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی کے گھر گئے ہوں، تو لطیف کھوسہ صاحب چونکہ ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اہم مشاورت کے لیے، وکلا موومنٹ کے حوالے سے، اور لطیف کھوسہ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے وہ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر گئے، انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب کو راضی کیا، اور لطیف کھوسہ صاحب کو راضی کرنے کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے اعلان کیا کہ وہ عمران خان کے وکیل کے طور پر ان کو ریپرزینٹ کریں گے کوئٹہ کے مقدمے میں، اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ جو جھوٹا مقدمہ ہے اس کو خارج کروائیں گے۔ دوسری جانب
استحکام پاکستان پارٹی جو پی ڈی ایم کی 15ویں جماعت ہے، پی ڈی ایم کی 15ویں جماعت نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت سے آج اپنے تعلقات کو ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی پی پی آزاد حیثیت میں انتخابات لڑے گی۔ نعمان لنگڑیال اور اون چودھری کو پی ڈی ایم کی وفاقی کابینہ سے مستعفی ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ جو صدر ہیں آئی پی پی کے علیم خان، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم آج سے پی ڈی ایم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمارے جو 2 ممبران ہیں اور رہنما ہیں نعمان لنگڑیال اور ان کے ساتھ اون چودھری، وہ دونوں آج سے استعفیٰ دے دیں گے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فردوس عاشق عوان نے کہا کہ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے وفاقی کابینہ میں موجود اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کو وفاقی کابینہ سے فوری مستعفی ہونے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دونوں عہدیداران استحکام پاکستان پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے ان عہدوں پر تعینات تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی انفرادی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والے الیکشن میں حصہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی مشکلات کے ازالے، ملکی مفاد اور عوام میں نچلی سطح تک رسائی کے لیے پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ جلد از جلد تشکیل دیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے یا نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے پنجاب میں انتخابات لڑنا تو دور کی بات ہے، انتخابات کے لیے حلقوں میں جانا بھی مشکل ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور انہوں نے استعفوں کا اعلان کر دیا ہے۔ نون لیگ نے اپنے 2 عہدیداران کو صوبائی صدر اور صوبائی جنرل سیکرٹری کو ہٹا دیا ہے، اور ادھر آئی پی پی نے اپنے 2 لوگوں کو کابینہ سے مستعفی ہونے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور عمران خان نے لطیف کوسہ صاحب کو اپنا وکیل مقرر کر لیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔